السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. برادران محترم، یہ ہمارا عنوان ہے عبادات و اعمال میں ترجیحات. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو نشیب و فراز ہوتے ہیں، جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، ان سارے تقاضوں کو یہ دین پورا کرتا ہے، اس کا پورا لحاظ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسانی طبیعت کی ضرورت کچھ ہو، فطرت کچھ چاہتی ہو اور اسلام اس کے خلاف کسی اور چیز پر مجبور کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت اور توانائی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے احکام کچھ ہوتے ہیں. کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی خوف کی حالت ہوتی ہے تو اس کے لیے احکام کچھ اور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے نماز ہے، نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحت مند انسان کے لیے قیام واجب ہوتا ہے، وہ بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پیروں میں تکلیف ہے یا وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے معذور ہے، کمزور ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ لیٹ کر کے پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے پڑھ سکتا ہے. خوف کی حالت ہوتی ہے، جنگ کی حالت ہوتی ہے. جنگ کی حالت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اس میں قصر کیا جائے. قصر کا مطلب یہ ہے کہ رکعتیں بھی کم ہو جاتی ہیں. اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کی ہو جاتی ہے. اگر ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو. اسی طرح سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. جب تمہیں خوف کی حالت ہو، نماز پڑھنی چاہتے ہو تو تم کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہو. یہ اسلام کی لچک ہے. اس کے اندر زندگی کے ساتھ اس کے معاملات کو حل کرنے کی طاقت ہے اور صلاحیت ہے. اسی لیے اسلام ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر انسان کے لیے ایک فطری مذہب ہے جس میں ہر انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے. مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ساتھ ایک چھوٹی تعداد تھی اہل ایمان کی. جو اہل ایمان حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کو اس بات کا حکم ہوا کہ وہ قیام لیل کریں. قیام لیل میں حکم ہوا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. نصف رات قیام کرو، یا اس سے کچھ زیادہ کرو یا اس سے کچھ کم کر لو. یہ حکم دیا گیا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا. لیکن یہ حکم آپ ہی تک محدود نہیں رہا، بلکہ صحابہ کرام نے اس حکم کو اختیار کرنا، اس حکم کا مخاطب اپنے آپ کو بھی سمجھا اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ قیام لیل کا اہتمام کیا. یہ کہا گیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. تو او زد علیہ کو آپ نے اختیار کیا زیادہ حالات میں. اسی لیے
جو تخفیف کی آیتیں آئیں تو اس میں یہ آیا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، 2 ثلث راتوں سے کچھ کم تم قیام کرتے ہو، اور نصف کرتے ہو، اور ثلث جو ہے یہ وہ حالت ہوتی تھی جبکہ 2 ثلث یا نصف رات کا قیام کرنے کی مجبوری ہوتی تھی۔ مطلب کچھ حالات ایسے تھے کہ نصف رات نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے، دشمنوں کا محاصرہ ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ تو اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اس کی پابندی کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعدیل ارکان، نماز کے اندر تعدیل ارکان یہ واجب ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع نماز کی خصوصیت ہے، اور خشوع بغیر تعدیل ارکان کے نہیں ہوا کرتا ہے، تو تعدیل ارکان واجب ہے۔ چنانچہ ایک بار آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، ایک صاحب آئے، نماز میں پچھڑ گئے تھے، انہوں نے اپنی نماز پڑھی تو انہوں نے جلدی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ سے آ کر کے ملے۔ آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو گئے، پھر سے نماز پڑھی انہوں نے، پھر آئے تو آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ 3 بار ایسا ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے پڑھیں۔ تو آپ نے پھر بتایا ان کو کہ قیام کیسے کیا جاتا ہے، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، قیام اور رکوع کے درمیان کتنا وقفہ چاہیے، رکوع کے بعد پھر سجدے میں جانے کے لیے کتنا وقفہ چاہیے، 2 سجدوں کے درمیان کتنا وقفہ چاہیے۔ مطلب یہ کہ ایک سکون کی، اطمینان کی حالت ہو، وہ نماز کی ہوتی ہے۔ تو ہے یہ کہ عام حالات میں جب کہ انسان کے ساتھ کوئی مجبوری نہ ہو تو اس وقت تعدیل ارکان اس کے لیے واجب ہوتا ہے، لیکن اگر خطرے کی حالت ہے تو اس وقت رخصت ہے کہ سوار ہو کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آتا ہے کہ آپ رات میں سفر کرتے تھے تو قیام لیل بھی آپ اونٹنی پر قیام لیل کرتے تھے، اور اونٹنی مطلب اپنے راستے پر گامزن رہتی تھی، چلتی تھی، اور اسی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے روزے کا معاملہ ہے، روزے میں بھی بہت زیادہ تخفیف ہے، روزے کا عام حکم جو ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن روایت آتی ہے بخاری شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فراز حامن و رجلن قد ظلل علیہ، ایک جگہ دیکھا کہ بھیڑ ہے اور ایک آدمی جس پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ فقال ما ھذا قالوا صائم، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ایسا ہے؟ کہا کہ یہ شخص روزے سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ سفر سے مراد وہ سفر ہے جس میں کہ انسان کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ مطلب جیسے یہ صاحب تھے، انہوں نے روزہ رکھا لیکن روزے کی طاقت ان کے اندر نہیں تھی، لیکن رکھنا چاہا تو وہ بے ہوش ہو گئے، غشی کھا گئے، اور ان پر لوگوں نے سایہ کیا، اور تو یہ حالت ہو تو اس حالت میں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن اگر انسان کے جسم میں طاقت ہے تو اس کے لیے مستحب یہی ہے، افضل یہی ہے کہ روزہ رکھے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھیں۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان کے مہینے میں ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ غزونا مع رسول اللہ ل16 مضت من رمضان، 16 رمضان گزر چکے تھے، 17واں رمضان تھا۔ فمنا من صام ومنا من افطر، ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ فلم یعیب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، جن لوگوں نے روزہ رکھا
ان لوگوں نے روزہ نہ رکھنے والوں پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی، ان پر کوئی تنقید نہیں کی، اور اسی طرح سے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تو روزہ رکھنے والوں کو انہوں نے کوئی ملامت نہیں کی۔ ہر ایک اپنی طاقت کے لحاظ سے جو طاقت رکھتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ جہاد کے میدان میں کھڑا ہو سکتا ہے، دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، اتنی توانائی ہے اس کے اندر، تو اس کے لیے بہتر ہے اور اس کو یہ اختیار ہے، اس کے لیے پسندیدہ ہے کہ روزہ رکھے۔ لیکن جو شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ روزہ بھی رکھے اور جہاد بھی کرے تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اس لیے کہ جہاد روزے سے بڑا کام ہے۔ اسی طرح سے جہاد کا معاملہ ہے، ہجرت کا معاملہ ہے۔ ایک زمانے میں جہاد اور ہجرت یہ ایمان کا پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ جو شخص ہجرت نہیں کرتا ہے تو وہ منافق سمجھا جاتا تھا، جو شخص جہاد کی نفی ہو گئی لیکن جہاد کے لیے نہیں نکل رہا ہے تو بھی منافق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن انہی حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایتیں بھی آتی ہیں کہ آپ نے ہجرت کرنے سے منع فرمایا۔ یہ روایت آتی ہے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جاء رجل الی رسول اللہ یستاذنہ فی الجہاد، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم بھی جہاد میں نکلنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں۔ فقال حی والداک، آپ نے سوال فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نعم۔ قال ففیہما فجاہد، تو تم انہی دونوں کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم ان دونوں کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو۔ آپ نے ان کو جہاد میں نکلنے سے منع فرما دیا۔ ایک روایت آتی ہے کہ جاء رجل الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبایعہ، ایک شخص آیا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ قال جئت لأبایعک علی الہجرہ وترکت ابوی یبکیان، میں آیا ہوں آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کرنے کے لیے، اور میں جب گھر سے چلا ہوں تو میرے والدین زار و قطار رو رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ، جس طرح سے تم نے ان دونوں کو رلایا ہے جا کر کے ان کو ہنساؤ، خوش کرو۔ آپ نے کہا کہ جاؤ، اور آپ نے ہجرت کرنے سے انہیں منع کر دیا کہ جاؤ والدین کے ساتھ رہو، تم نے ان کو رلایا ہے تو ان کا رونا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو خوش کرو، ان کو ہنساؤ۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری سے روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، وہ یمن سے ہجرت کر کے مدینے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ حل لک احد بالیمن، کیا یمن میں کوئی ہے تمہارا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابوایا، میرے والدین ہیں، موجود ہیں۔ فرمایا کہ کیا ان دونوں نے اجازت دے دی تھی آنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، انہوں نے اجازت نہیں دی تھی۔ قال ارجع الیہما فاستاذنہما، لوٹ کے جاؤ ان دونوں سے اجازت لو۔ فإن أذنا لك فجاہد وإلا فبرہما، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تب تو آؤ جہاد کے لیے نکلو، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے ہیں تو انہی کی خدمت کرو۔ یہ ہجرت اور جہاد کا مسئلہ ہے۔ ہجرت اور جہاد ایمان کی علامت ہوا کرتا تھا اس وقت، لیکن اس کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس حال میں چھوڑنا کہ ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اگر والدین اسلام کی دشمنی کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے اگر وہ روکتے ہیں تب تو ان کی بات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی کمزوری، پیرانہ سالی، اپنی ناتوانی، اپنی بیماری کی وجہ سے خدمت کے محتاج ہیں
تو ایسی حالت میں ان کو چھوڑ کر کے جہاد و ہجرت کے لیے نکلنا، اس کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ اسلام کی وہی لچک ہے، حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اس میں نرمی رکھنا کہ بندے خوشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ دین کو اختیار کر سکیں، دین کے اندر وہ کوئی تنگی نہ محسوس کریں، کسی پریشانی کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی سے آ کر کے وہ اپنے قبیلے میں جا کر کے وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے۔ تو ایک روز ایسا ہوا ایک رات میں کہ انہوں نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنی قوم کی امامت کی، تو سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ سورہ بقرہ یہ نہیں کہ چند آیتیں، بلکہ انہوں نے لمبی شروع کر دی۔ تو ایک شخص جو بہت تھکا ہوا تھا، کسان تھا، وہ اس نے نماز توڑ دی، الگ ہو گیا، اور اس نے اپنی نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ انافقتا، کیا تم منافق ہو گئے ہو کیا؟ نماز چھوڑ کر کے تم واپس ہو گئے، نماز چھوڑ دی تم نے، منافق ہو گئے ہو کیا؟ تو اس نے کہا لا واللہ ہے، اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَأُخْبِرَنَّهُ، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ فَأَتَى رسول اللہ فقال یا رسول اللہ اِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحٍ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، ہم لوگ اونٹوں کو لے کر کے پانی وانی دور سے لاتے ہیں، ڈھوتے ہیں، کچھ پاشی کا کام کرتے ہیں یا مویشیوں میں رہتے ہیں، دن بھر ہم محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، معاذ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی عشاء کی، اور اس کے بعد آئے ہماری مسجد میں تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ افتانن انت، افتانن انت، آپ نے 3 بار فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے، مصیبت میں ڈالو گے؟ اقرأ بقضا، اقرأ بقضا، فلاں فلاں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورتیں پڑھو۔ تھکے ہوئے لوگ ہیں تو ان کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی صورتیں مناسب ہیں، نہیں کہ لمبی سورج جو جس کی لوگوں کے اندر طاقت نہ ہو اور لوگ پریشان ہو جائیں، مصیبت میں ہو جائیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے، دین فطرت ہے، حالات کے لحاظ سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے، کبھی لمبی نماز، کبھی مختصر نماز، کبھی ہجرت ہوگی، کبھی ہجرت سے منع کر دیا جائے کہ تم اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرو، کبھی ہجرت جہاد ہوگا، اور کبھی ایسا ہوا کہ اگر گھر پر رکنے کی ضرورت ہے تو اس کو روک دیا گیا کہ نہیں، تم گھر پر رہ کر کے اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تو یہی معاملہ پورے دین کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، ہر قبیلے کے لوگ تھے، ہر سطح کے لوگ تھے، ہر طبقے کے لوگ تھے، لیکن آپ نے سب کو اس طرح سے لے کر کے اپنی جماعت قائم کی کہ ہر ایک خوش رہتا تھا، ہر ایک یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ بہت ہی راحت میں ہے اور کسی پریشانی میں نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک کا قیام انتہائی پرمسرت اور مبارک قیام ہوتا تھا۔ یہ دین کا مزاج ہے، اور اس مزاج کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ دین کے اندر کبھی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، اور وقت کے لحاظ سے ترجیحات ہونی چاہیے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک شخص اسلام لاتا ہے، اسلام لایا، وہ شراب کا عادی ہے، شراب اس کی گھٹی گھٹی میں اتری ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں کہ اب تم اسلام لے آئے ہو تو اگر شراب پیو گے تو تمہیں کوڑے لگیں گے، وہ بلا شراب کے رہ نہیں سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر شراب پیو گے تو کوڑے لگیں گے، تو ظاہر ہے کہ ایک طرف کفر ہے، ایک طرف شراب پینا ہے،
وہ اگر مسلمان رہ کر کے شراب پیتا ہے تاکہ اپنی دھیرے دھیرے اپنی کمزوری پر قابو پا سکے، تو یہ مطلوب ہے بنسبت اس کے کہ آپ کہہ دیں کہ یا تو اسلام لاؤ تو شراب چھوڑو، اور نہیں تو پھر جاؤ، واپس جاؤ۔ اگر ایسا کہا جائے تو ظاہر ہے کہ بہت غلط بات ہوگی۔ اسی طرح سے مختلف سماج سے، مختلف معاشروں سے لوگ آتے ہیں تو ان کے حالات کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی اسلام لانے کے لیے اگر تیار ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ اسلام ہے کیا، اس کو تفصیل سے بتا دیا جائے کہ اسلام کی یہ تقاضے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو فوری طور سے ختم کرانا کہ فوری طور سے تم اس کے پابند ہو، اس کے مکلف ہو، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ان تمام کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی تربیت کی جائے گی، اس کو اسلام میں خوش آمدید کہا جائے گا، اس کو عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، اس طور سے کہ وہ اسلام سے قریب تر ہوتا چلا جائے، اور جو اس کی اپنی پچھلی عادتیں ہیں ان عادتوں سے وہ دور ہوتا چلا جائے، لیکن یہ کہ اس کا دائرہ کبھی بھی تنگ نہ کیا جائے۔ ایسا بہت سے معاملات میں ہوتا ہے اور اس کا وہ ہوتا ہے۔ میں فلاں پر تھا تو وہاں پر ایسا بہت ہوتا تھا، میں اس علاقے میں مشہور ہو گیا تھا کہ میرے اندر بہت نرمی ہے اور اس کا لحاظ، تو بہت سے لوگ دور دور سے لوگ آتے تھے کہ صاحب ہم نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، اب گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تم لوگ ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو، بالکل الگ ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، ایسے طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن یہ کہ دے دی ہے، اب تمہیں احساس ہو گیا کہ طلاق کا معاملہ کتنا نازک ہوتا ہے، اب دوبارہ مت دینا، جاؤ رہو تم، یہ ایک ہی طلاق ہوئی۔ میں اس کو سمجھا بجھا کر کے نصیحت کر کے کہہ دیتا تھا کہ جاؤ ایک ہی طلاق ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، آئندہ سے ایسی حرکت مت کرنا، اور تو ایسے بہتوں کو ہم نے سنبھالا۔ اب اگر میں کہہ دیں کہ طلاق ہو گئی تم لوگ ہمیشہ کے لیے جدا، پورا خاندان تتر بتر ہو گیا، بکھر گیا، پورا نظام درہم برہم ہو گیا سیکنڈوں کے اندر۔ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام اتنی زیادہ سختی نہیں کرتا ہے، شدت نہیں کرتا ہے۔ خیر یہ طلاق کا مسئلہ تو بہت زور و شور سے اٹھا اور پھر وہ دب گیا۔ ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہوئے ہماری کچھ نمائندگی ہونی چاہیے تھی اس ملک کے اندر۔ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، کس طور سے رہتے ہیں؟ یہ مسلم قوم ہے، یہ ہندو قوم ہے، یہ مسلم ٹولہ ہے، یہ ہندو ٹولہ ہے، ان میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا رہنے کا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہندوؤں میں رہ کر کے دعوتی کام کریں، ان کو اسلام سے متعارف کرائیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو ایجنڈا ہوتا تھا اس میں اولین چیز جو ہے دعوت دین، دعوت کا کام، یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ ہندوستان میں رہ کر کے ہمیں دعوت دین کا کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ عمومی طور سے یعنی میں جو کچھ مستثنیات ہوں تو ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن عمومی طور سے مسلمانوں کے اندر یہ شعور نہیں پایا گیا کہ ہمیں اس ملک میں رہ کر کے اشاعت اسلام کا کام کرنا ہے اور ہندوؤں کو اللہ سے قریب کرنا ہے، ان کو ان کے رب سے جوڑنا ہے، ان کو دین اسلام سے قریب کرنا ہے، ان کو کفر اور شرک سے نکالنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں رہا، یہ بہت بڑی کمزوری ہماری۔ اسلام ایک روشنی ہے، جہاں کہیں بھی اسلام رہے گا اس روشنی کو سامنے ہونا چاہیے۔ اسلام کی مثال ایک چاند کی ہے، آفتاب کی ہے، کہیں بھی چاند رہے گا چاندنی چھٹکے گی، کہیں بھی آفتاب رہے گا اس کی روشنی پھیلے گی۔ لیکن یہ کہ اتنے سارے کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان ہوں اور اسلام جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں ہو، یہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے جس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں، علماء کرام ہیں۔ علماء کرام نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا۔ علماء کرام کے ایجنڈے میں سب سے پہلے یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمیں اس ملک کے اندر انبیائی فریضہ انجام دینا ہے۔
ہمیں انبیائی فریضہ انجام دینا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا اس کام کو کون کرے گا؟ علماء ہی کریں گے. چنانچہ ایک روایت آتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ روایت بہت مضبوط نہیں ہے لیکن بات اپنی جگہ پر بالکل پکی ہے کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اگر انبیاء کا کام، انبیاء کا مقام علماء نہیں حاصل کرتے ہیں، اسے خلا کو پر نہیں کرتے ہیں، تو پھر کون کرے گا؟ اور اشاعت اسلام کا کام کون کرے گا؟ تو یہ چیز ہمارے یہاں نہیں رہی. ہندوستان کے اندر ہم نے ادارے قائم کیے، بہت سے اداروں کا جال بچھ گیا. کتنے دارالعلوم، کتنے معاہد، کتنے مدارس، ایک جال بچھا ہوا ہے پورے ہندوستان کے اندر. لیکن ہمارے یہ تمام ادارے مسلم قوم کے لیے، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے. یعنی ہم پر یہ چیز غالب رہی کہ ہم اس ملک کے اندر مسلم ملت کو یا مسلم بچوں کو اسلام سے روشناس کرائیں تاکہ وہ اسلام سے دور نہ ہونے پائیں، وہ زمانے کے فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں. انہیں اسلام پر قائم رکھنے کے لیے ہم نے یہ ادارے قائم کیے. بہت اچھی چیز تھی. ہمیں اپنے مسلم بچوں کی حفاظت کرنی ہے تاکہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو، بہت بڑی چیز ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کام یہ بھی تھا کہ ہم ادارے قائم کریں کہ اس میں غیر مسلموں کو اسلام کی تعلیم دیں، غیر مسلموں کو اسلام سے قریب کریں. ہمارے اداروں کے دروازے مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلمانوں کے لیے بھی کھلے ہونے چاہیے، غیر مسلم انسانوں کے لیے بھی کھلے ہونے چاہیے. ہمارا جو نصاب تعلیم ہو ایسا ہو کہ جس میں غیر مسلم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہوں، وہ ہمارے اداروں میں داخلے لے سکتے ہوں. لیکن ہم نے اپنے اداروں کے دروازے غیر مسلموں کے سامنے نہیں کھولے. یہ بہت بڑی کمی ہے جس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں. آج ہندوستان کے اندر جو اسلام کی اور مسلمانوں کی اتنی شدت سے مخالفت ہو رہی ہے اور گھر واپسی اور کیا کیا نام استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہم کو پہچانا نہیں، انہوں نے اسلام کو پہچانا نہیں. وہ یہی جانتے ہیں کہ مسلم قوم جو ہے ہندوؤں سے نفرت رکھتی ہے، یہی جانتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے ان لوگوں کو جہاد کی تعلیم دیتا ہے. جہاد کا مطلب یہ کافروں کو مارو. یہ سب غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلام کی ایسی تصویر پیش کرتے جو انتہائی دلاویز ہوتی ہے، انتہائی دلکش ہوتی ہے، جو ان کے لیے باعث کشش ہوتی ہے، اور وہ اسلام کی طرف کشاں کشاں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو کیا تھا، مکے میں بھی آپ نے جو کیا تو تھا کیا؟ تھا یہ کہ مکے میں بھی آپ تھے تو اگرچہ وہاں پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، کم تھی، لیکن پورا مکے کا پورا سماج آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی دل نوازی، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی امانت و دیانت، آپ کی راست بازی اور آپ کی دل سوزی، ان سب چیزوں سے متاثر تھا پورا سماج. چنانچہ یہ کہ جب آپ نے وہاں سے ہجرت کی ہے تو بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ سن کر کے کہ آپ مکے سے چلے گئے ہیں، وہ زار و قطار رونے لگے. اور اس کے بعد میں وہاں کے دشمنوں نے، ابو سفیان، ابو جہل وغیرہ نے اس بات کی کوشش کی شروع ہی میں کہ مدینے پر چڑھائی کر دیں تاکہ وہاں پر جو آپ کو پناہ ملی ہے، آپ کے ساتھیوں کو پناہ ملی ہے، تو اس پناہ سے انہیں محروم کر دیں، بلکہ ان کا نام و نشان مٹا دیں. اس کے لیے انہوں نے بار بار کوشش کی، لیکن وہاں کی عوام نے ساتھ نہیں دیا. لوگ تیار نہیں ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر چڑھائی کی جائے. یہاں تک کہ وہ واقعہ پیش آیا کہ ابو سفیان گئے تجارت کے لیے اور اس کے بعد واپس آنے لگے تو ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا کہ مسلمان لوٹنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، چلو اپنے قافلے کو بچاؤ. یہ گویا ہوا کھڑا کر کے ان لوگوں کو یہ جوش دلایا کہ چلو اپنے قافلے کو بچاؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چل کر کے مدینے پر حملہ کرنا، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے، سامانوں سے لدا ہوا ہے، بہت ہی گویا کما کر کے آ رہا ہے اور وہ خطرے میں ہے، چلو اپنے قافلے کو بچاؤ. انقذ العیر،
اس قافلے کو بچاؤ۔ اس بہانے سے لوگوں کو نکالا مکے اور مدینے کے راستے پہ لے گئے، اور جب وہاں قریب پہنچے تو اب یہ کہہ دیا کہ اب آ گئے ہیں تو مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ آئیں جنگ کرنے کے لیے، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زبردستی لائے گئے ہیں، وہ خوشی سے نہیں آئے ہیں، وہ تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ان کا سامنا ہو جائے تو ان پر تلوار نہ چلانا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ بنی ہاشم ہیں، بنی ہاشم کا کوئی بھی فرد تم سے لڑنا نہیں چاہتا ہے، لیکن زبردستی وہ لائے گئے ہیں، تو اگر بنی ہاشم کا کوئی آدمی تمہارے سامنے آ جائے تو اس پر تلوار نہ چلانا۔ بنی مطلب ہیں، ان پر تلوار نہ چلانا۔ عباس ابن عبد المطلب ہیں، اگر وہ سامنے آ جائیں تو ان پر تلوار نہ چلانا۔ اور فلاں فلاں نام لیا آپ نے کہ دیکھو یہ سب لوگ زبردستی لائے گئے ہیں، اکراہن لائے گئے ہیں، ان پر تلوار نہ چلانا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا، اور صحابہ کرام کا وہ کردار تھا جس کے نتیجے مکہ کی پوری آبادی ان سے متاثر تھی۔ اور اس کے بعد پھر جب فتح کا موقع آیا، جب مکہ فتح ہوا کیا بلکہ اس سے پہلے ہی جب آپ جب حدیبیہ کے موقع پر گئے تھے عمرے کے لیے، اور پھر وہ صلح حدیبیہ ہوئی، تو اس کے بعد ہی لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں آنے لگی، اس لیے کہ وہ اسلام کو سمجھے ہوئے تھے، اس کی دلاویزی کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ کتنے اونچے کردار کے لوگ ہیں، اور یہ ان کی تعلیمات، ان کا رہن سہن سب کچھ کیسا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، جیسے ہی کہ انہیں موقع ملا، جیسے ہی کہ کفار کا یا جو ان کے سرداران قبیلہ تھے ان کا دباؤ کم ہوا، تو انہوں نے ایسا کیا۔ تو ہے یہ کہ ہندوستان کے اندر اگر ہم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہوتا، ہندوؤں کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کا معاملہ کیا ہوتا، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہوتی، ان کے ساتھ ہم نے دلجوئی کا معاملہ کیا ہوتا، اور یہ نہیں ظاہر کیا ہوتا کہ ہم ان کے دشمن ہیں۔ ابھی یہ واقعہ ہوا تھا یہ بنگلور میں جو سیلاب آیا تھا، اور مسجدوں اور مندروں سب میں پانی گھس گیا تھا، اور کیچڑ مٹی سب ہو گئی تھی، تو وہاں کے نوجوانوں نے مسجدوں کے ساتھ مندروں کی بھی صفائی کی۔ تو اس کو گجرات میں ہوا، چنئی میں، تو اس کا بہت اچھا اثر پڑا، ہندو قوم نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا، اور یہ دکھایا کہ مطلب یہ کہ یہ لوگ ہمارے مندروں کی صفائی کر رہے ہیں۔ اور بھائی مندروں کی صفائی اگر آپ نے کیا اور مندروں کی صفائی کر کے لوگوں کا دل جیت لیا، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان سارے مواقع پر جو ہے ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ اسلام کوئی دشمن نہیں ہے، اسلام تمہارے رب کا بھیجا ہوا پیغام ہے، تمہارے رب کا بھیجا ہوا دین ہے۔ وہی رب جو تمہیں روزی دیتا ہے، وہی رب جو تمہارے لیے پانی برساتا ہے، وہی رب جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے اور جو تمہیں زندگی دیتا ہے، اسی رب کا بھیجا ہوا یہ دین ہے۔ یہ دین اسلام یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے، سب کے لیے ہے۔ یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ تمہارا ہے۔ یہ قرآن پاک ہماری کتاب نہیں ہے بلکہ بندوں کے نام اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے، بندوں کے نام اللہ کا ایک میسج ہے۔ یہ سب کے نام ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا چیز بھیجی ہے، اس کو کیا پیغام دیا۔ یہ چیز اگر ہندوستان کے اندر ہوتی تو ہندوستان کا نقشہ بہت ہی بدلا ہوا ہوتا۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں میں کتنی جگر سوزی کی، کتنی یعنی تکلیفیں اٹھائیں، کس طرح سے انہیں سمجھایا بجھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ نے سورہ نوح میں پڑھا ہوگا، رات و دن انہوں نے ایک دعوت قومی لیلا و نہارا، رات و دن ہم نے ان کو دعوت دی، لیکن قوم کی کان پر جو نہیں رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق میں کتنے سال تک نبوت کے فرائض انجام دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل سوزی اور محبت معلوم ہے، ان ابراہیم الحلیم النواہ منیب، قرآن پاک نے اس کی شہادت دی ہے۔ ایسے نبی کی رات و دن کی جدوجہد کے نتیجے میں قرآن پاک کہتا ہے فآمن لہ لوط، ایک لوط کا ذکر آتا ہے کہ وہ ان پر ایمان لائے، قوم نے ان کو رد کر دیا۔ بڑے بڑے انبیاء نے، ذوی القدر انبیاء نے اپنی قوموں کو رات و دن دعوت دی، لیکن قوم نے سنی انسنی کر دی۔ ہندوستان کی سرزمین ایسی ہے
کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ دعوت کا کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ لیے ٹیچر دیا جاتا ہے, لیکن کچھ زیادہ کام نہیں ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کسی بھی کتابوں کی نمائش کے موقع پر جب کتابوں کا میلہ لگتا ہے اور قرآن پاک کا بھی وہاں پر وہ ہوتی ہے, قرآن پاک کا بھی مرکز وہاں کھولا جاتا ہے, شاپ ہوتی ہے, تو قرآن پاک پر لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے. اتنا ہجوم کسی اور مکتبے پر نہیں ہوتا ہے. قرآن پاک کی اتنی خریداری ہوتی ہے کہ کسی اور کتاب کی اتنی خریداری نہیں ہوتی. اس قوم کے اندر پیاس موجود ہے. یہ قوم اپنی طبیعت کے لحاظ سے مذہبی ہے, اس کے اندر مذہب کی طرف پائی جاتی ہے. اس سرزمین میں اگر ہم نے بیج چھینٹے ہوتے, اسلام کی تخم ریزی کی ہوتی, اگر انہیں اسلام کی طرف دعوت دی ہوتی, تو یقین مانیے کہ ہندوستان کا وہ نقشہ نہیں ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں, جو کیفیت دیکھ رہے ہیں, یہ صرف ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے. ہم نے ان کو غیر سمجھا, ہم نے ان کو حریف سمجھا, ہم نے حقوق کی لڑائی تو کی, اپنے حقوق تو ان سے مانگے, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان اجریہ الا علی اللہ, ہم صرف اللہ کے لیے تم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, تمہیں حق کی روشنی دیتے ہیں, اور تمہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کو پہچانو, اللہ کی کتاب کو پڑھو اور اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھاؤ. یہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے. قصہ مختصر یہ کہ اس ملک کے اندر بھی اپنی پوری زندگی میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام کوئی تشدد کا مذہب نہیں ہے, اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے. مسلکی اختلافات ہوتے ہیں, مسلکی اختلافات پر مسجدیں الگ الگ ہو گئیں. بتائیے اسلام کا مزاج تو نہیں ہے. مسلک کیا ہے؟ مسلک یہ ہے کہ ائمہ کرام نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی اور دین کی ترجمانی میں کچھ اختلاف ہو گیا. تمام ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, کسی کی رائے کو بھی ہم قبول کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ دوسروں کے لیے ہمارا دل کشادہ ہونا چاہیے. مسلک کی بنیاد پر ہماری مسجدیں الگ نہیں ہونی چاہیے, مسلک کی بنیاد پر ہمارے راستے الگ نہیں ہونے چاہیے, مسلک کی بنیاد پر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. اس ہندوستان کی جو فضا ہے, ہندوستان کے اور عالمی طور سے اسلام کے حق میں جو نازک صورتحال پائی جاتی ہے, اس وقت ہمارا یہ فرض تھا کہ پورے ملک کے جو قائدین ہیں اور جو علماء کرام ہیں, جو اونچے ہیں, جو بڑی بڑی جماعتوں کی نمائندگی اور قیادت کر رہے ہیں, وہ سب سر جوڑ کر کے بیٹھتے اور کہتے کہ بھائی اس ملک میں اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, کوئی متحدہ پالیسی ہونی چاہیے جو ہم سب کے لیے مفید ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہم خطرے کو محسوس نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ مسلکی اختلافات نے ہمیں اتنا دور کر دیا ایک دوسرے سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری دنیا یہ ہے, وہ ہماری دنیا سے خارج ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس دین کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اسی لحاظ سے اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم.